اس رات کے تعلق سے ایک اور بات جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے، جو کہ حضرت علی سے روایت کی جاتی ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے ضعیف ہے، اور اس کے الفاظ اس طرح سے ادا کیے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس میں یہ الفاظ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں جو 14 رکعت نماز پڑھیں گا اور اس کے بعد کچھ صورتوں کی تلاوت کرے، پھر جو شخص اس طرح سے کرے جیسا کہ میں نے کہا ہے تو اسے 20 قبول حجوں کا اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص 15 شعبان کو 14 رکعت نماز پڑھے، 14 رکعت نماز پڑھ کر مخصوص صورتیں بتائی جاتی وہ پڑھے، کسی میں آتا ہے 10 بار اخلاص پڑھے، 11 بار اخلاص پڑھے، سورہ اخلاص مطلب، تو اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اسے 20 حجوں کا ثواب اور 20 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بات بھی ضعیف ہے، بلکہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی موضوعات میں موضوع روایتیں بول کے نقل کیا، تو یہ بھی صحیح نہیں۔ اب کیا صحیح اور کیا غلط ہم دونوں ساتھ دیکھتے جا رہے ہیں۔ پہلی روایت پیش کی جاتی ہے کہ رات میں اللہ معاف کرتا ہے، اس کے بالمقابل ہمیں پتہ چلا صحیح روایت کیا ہے کہ وہ ایک خاص واقعہ تھا جو بقی والوں کے لیے آپ نے کیا تھا۔ دوسری روایت پیش کی جاتی ہے کہ اس رات اللہ آسمانی دنیا پہ آ کے معاف کرتا ہے، صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے کہ ہر روز اللہ ایسا معاف کرتا ہے۔ چوتھی بات اس رات کے تعلق سے پیش کی جاتی ہے کہ اس رات میں اگر جو 14 رکعت نماز پڑھے، یہ روایت موضوع ہے۔ پانچویں بات اس رات کے تعلق جو فرمائی جاتی ہے جو غلط ہے وہ یہ ہے کہ صلاۃ الالفیہ، ایک نماز پڑھی جاتی ہے 100 رکعت، الف کہتے ہیں جو ہے صلاۃ الالفیہ جو پڑھی جاتی ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی کو اللہ کے رسول نے فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جو اس رات میں 100 رکعت نماز پڑھے، ٹھیک 100 رکعت نماز پڑھے اور 100 رکعت کی ہر ایک رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو وہ جو اللہ سے مانگے گا وہ عطا کیا جائے گا، حتیٰ کہ لوح محفوظ پر بھی اگر اس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہو یہ بدبخت اور جہنمی ہوں گا اور وہ سوال کرے تو وہ مٹا کر لکھ دیا جائے گا یہ جنتی ہے اور اس کے سے بدبختی ہٹا دی جائیں گی۔ یہ روایت موضوع ہے، یہ روایت موضوع ہے، اس لیے کہ ذرا آپ تصور کیجئے رات چالو ہوتی ہے مغرب سے، مغرب کے بعد پھر عشاء بھی تو پڑھنا ہے نا آپ کو، پھر بھی اگر فجر سمجھ لیجئے صبح 5-6 بجے ہو رہی، زیادہ سے زیادہ بڑا دن رہا تو شام کے 6 سے صبح 6، اگر میکسیمم بڑی سی بڑی رات ہے کتنے گھنٹے ہو رہے؟ 12 گھنٹے۔ اب ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے 100 رکعت نماز کے لیے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھے، چیلنج 12 گھنٹے میں نہیں پڑھ سکتا، پلس اس کو طہارت، وضو کرنا ہے، عشاء پڑھنا ہے، کھانا کھانا، بہت ساری چیزیں بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ یہ کرنا ہے، ہو سکتا ہے کیا؟ ایک تو امپاسبل ہے، دوسرا یاد رکھیے یہ ثابت ہی نہیں، کو بولیں گے ارے میں تو میراتھن نماز پڑھنے والا ہوں، ابھی بتا دو کیسا پڑھتا ہوں، 2 رکعت 1 منٹ کے اندر، تو بھی بہرحال وہ کر سکتا ہے، لیکن میرے بھائی یہ ثابت نہیں ہے، اور تمام کے تمام محدثین نے اس روایت کو موضوع یا جو ہے ضعیف قرار دیا، یاد رکھیے، اور ہم کو اس معاملے میں سوچنا چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو خاص طور سے شعبان میں اور شب برات کے تعلق سے بیان کی جاتی، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب اس کے علاوہ بہت سے لوگ اور بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ایسا کہ جو ہے ایک جو نمازیں چھوٹ جاتی ہے زندگی بھر کی ہے نا، اس کے لیے ایک نماز پڑھی جاتی ہے کہ بھائی وہ پوری زندگی بھر کی قضائے عمری بول کر کے پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ باقی نمازوں کے تعلق سے جو ضعیف اور موضوع روایت ہے وہ تو رکھ دیا، یہ نماز تو ثابت ہی نہیں کہ قضائے عمری بول کے کوئی نماز ہو۔